بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه مسلم في كتاب التفسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف اور ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہم کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس نے ہمارے پیغمبر کو جو کتاب دی وہ قرآن مجید کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، گرچہ اس کے اور بھی نام قرآن میں اور احادیث میں آئے ہیں۔ آج میں
جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن یا قرآن کے چند اہم گوشے۔ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس تھا اور قرآنی تعلیمات پر مسلمانوں کا عمل تھا تو دنیا ان کی عزت کرتی تھی، اور شاید آج کے اس دور میں ہماری ذلت اور ہماری پستی کا راز یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ورنہ کسی شاعر کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ جب تک یہ قرآن ہم مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے تو ہم معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ یعنی ایک مسلمان اسی وقت مسلمان ہے جب قرآن سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور جب خوار ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صاحب قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن کریم کو صرف ایک کتاب تو مانے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیے اس وقت دنیا کا سب سے امیر ملک اگر کوئی ہے تو امریکہ نہیں ہے، انگلینڈ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ ہے کویت، جس کی کرنسی بھی آج سب سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک دینار وہاں کا 165-70 روپے میں چل رہا ہے۔ اجتماعی طور پر ہم سب سے مضبوط ہیں، دولت بھی ہمارے پاس کم نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر ملک اگر کوئی ہے تو وہ ہے کویت۔ اور انفرادی طور پر بھی اگر ہم کسی آدمی کو دیکھیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، شخصی طور پر اگر ہم سروے کریں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی کون ہے، تو وہ آپ کو کوئی عیسائی نہیں ملے گا، کوئی یہودی نہیں ملے گا، کوئی سکھ نہیں ملے گا، کوئی کرسچن آپ کو جینی نہیں ملے گا، کوئی بدھ نہیں ملے گا۔ انفرادی طور پر بھی دنیا کا سب سے بڑا امیر اگر کوئی شخص ملے گا تو وہ ہے ایک مسلمان جو کویت ہی کا رہنے والا ہے، لیکن اس وقت ود فیملی وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، جس کی ایک دن کی اپنی ذاتی پاکٹ خرچ، ایک دن کا صرف اپنا، گھر کا نہیں، فیملی کا نہیں، بچوں کا نہیں، صرف اپنا ذاتی خرچ 18 لاکھ روپے پر ڈے ہے۔ ایک دن کا بتا رہا ہوں، ایک مہینے کا نہیں، 18 لاکھ روپیہ پر ڈے۔ یہ انفرادی طور پر ہماری سب سے کامیاب، یعنی سب سے امیر ہمیں۔ اجتماعی طور پر ہمارا ملک کویت جو مسلمانوں کا ملک ہے سب سے امیر ہے۔ اجتماعی طور پر بھی ہماری حالت سب سے اچھی، انفرادی طور پر بھی ہماری حالت سب سے اچھی، لیکن ان سب کے باوجود اگر ہم سروے کر کے دیکھیں، حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، تو جتنا ذلیل اور جتنا رسوا آج اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی مسلمان نظر آئے گا، دنیا کی کوئی قوم نظر نہیں آئے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت آج ہمارے چہروں پہ ٹپک رہی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ جب ایسے ایسے مفتی پیدا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اس قرآن کا اور اس قوم کا؟ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انگلی چلاتے رہو، ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس قوم کا کیا ہوگا جب ایسے ایسے مفتی پیدا ہو جائیں گے؟ قرآن ابھی تک نہیں پڑھا تو مت پڑھو، ضرورت نہیں ہے تمہیں پڑھنے کی، سیکھنے کی۔
بس قرآن کھول کر انگلی چلاتے رہو، لائن پر پھیرتے رہو، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اب کیا ہوگا اس قوم کا پتہ نہیں، یہ مفتی ہیں صاحب، یا مفت میں ڈگریاں لے کر آنے والے ہیں، یا مفت میں گالیاں دینے والے ہیں، یا مفت میں فتوے ٹھوک دیتے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کو کون سا لقب دیا جائے۔ کہ حضرت عثمان کی حدیث تو یہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم اس کو کتاب تفسیر کے اندر لائیں کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ علمہ من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھتے ہیں وہ علمہ اور دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والا بھی سب سے اچھا اور سکھانے والا بھی سب سے اچھا۔ اور خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، اور جانتے ہیں اس میں تفضیل کہاں تھا، بعد میں بتاؤں۔ قرآن اپنے مضمون کے اعتبار سے کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ قرآن معجزے کے اعتبار سے پہلی کتاب ہے، کیونکہ اور ساری کتابیں معجزہ نہیں ہیں۔ تورات معجزہ نہیں ہے، زبور معجزہ نہیں ہے، انجیل معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہوتی تو بدلتی نہیں۔ لیکن قرآن ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس لیے ہے کہ چیلنج دے رہا ہے یہ اپنے آپ آج بھی کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ معجزے کے اعتبار سے قرآن انفرادی کتاب ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے وہی باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں جو تورات میں تھی، جو انجیل میں تھی، جو زبور میں تھی۔ اور یہ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں کوئی نئی کتاب نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سی کتابیں آ چکی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سورہ اعلیٰ پڑھیے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب مضمون کے اعتبار سے پہلی نہیں ہے۔ یہ تعلیمات جو قرآن کے اندر ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ہم نے اس سے پہلے اولا اول آنے والی، یعنی اس سے پہلے آنے والی کتابوں کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ تعلیم موجود ہے۔ کہہ سکتے ہو صاحب جرجی صاحب ایسے کہہ گئے، قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ تعلیمات قرآنی آئے نبی صرف تمہارے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے اور کتابیں جو ہم نے نازل کی ہیں ان کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی۔ صحف ابراہیم کے اندر بھی ہے اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ تعلیم موجود ہے۔ دیکھو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول نے یہی دعوت دی لوگوں کو کہ ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، تم سے ایک ہی اللہ کی پوجا کرنا۔ ہمارے بھائی یہ نہ کہیں کہ ہندو بھائیوں میں کوئی رسول نہیں آیا، کیونکہ ان میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن نے نہیں بتایا، تورات یہودیوں میں نازل ہوئی ہمیں معلوم ہے، انجیل عیسائیوں میں نازل ہوئی ہم کو معلوم ہے، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہم کو معلوم ہے، قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کو بھی ہم نے صحیفہ دیا، لیکن ابراہیم کے صحیفے کا نام ہم کو نہیں معلوم۔ قرآن نے کہا ہم نے بہت سے رسول بھیجے، زبر الاولین، ان کو زبوریں دی، ان کو صحیفے دیے، موسیٰ کو جو صحیفہ ملا تورات کے علاوہ وہ ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہم کو نہیں معلوم۔
حضرت عیسیٰ بائبل لے کے آئے معلوم ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم پہلے نبی ہیں، اور رسول ہونے کے اعتبار سے حضرت نوح پہلے رسول ہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کتاب دی گئی ہو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کتاب کو پہنچانے کا حکم نہ دیا ہو لوگوں تک، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے کوئی کتاب بھی دی ہو اور اس کو پرچار کرنے کا، لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہو۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں، اس لیے کہ یہ لوگوں تک تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے زمانے میں لوگ تھے ہی نہیں، تبلیغ کس کو کرتے؟ رسول ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے نوح کو کوئی کتاب بھی دی تھی اور اس کو دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی اور رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، اور جب قوم راستے پہ نہ آئی تو انہوں نے بد دعائیہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے اور کہا اے اللہ میری قوم اب ایمان نہ لائے گی، اللہ میری قوم کو تہس نہس کر دے، تباہ و برباد کر دے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں میں سے کوئی گھر باقی نہ چھوڑنا، کوئی گھر بھی باقی نہ چھوڑنا، ورنہ اس سے بھی فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کون سی کتاب لے کے آئے ہم کو نہیں معلوم، حالانکہ یہ رسول تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہندو بھی ایک قوم ہے، اور اس قوم کے اندر بھی اللہ نے کسی نہ کسی ڈرانے والے کو ضرور بھیجا ہے، اور جو بھی اس قوم کے اندر ڈرانے والا آیا، میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں کہ میں وہ رکھوں آپ کے سامنے کہ اس قوم کے اندر ڈرانے والا سب سے پہلے کون آیا تھا، لیکن جو بھی اس قوم کے اندر ڈرانے والا آیا یہ اسی کی تعلیم ہے، ورنہ قرآن سے اتنی ٹچ نہ ہوتی۔ عظمت قرآن کے پہلو پر اس کو بھی جوڑ لیجیے آپ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عظمت قرآن میں یہ پہلو کتنا زبردست ہے کہ آپ ہندو بھائیوں کی کتاب جو 4 وید ان کے ہاں مشہور ہیں، رگ وید، اتھرو وید، سام وید اور یجر وید، ان میں سے رگ وید کو وہ پوزیشن حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں بخاری شریف کو جو حیثیت حاصل ہے۔ اول نمبر پر پہلی کتاب بخاری شریف بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد۔ ایسے ہی ہندو بھائیوں میں سب سے 4 ویدوں میں سب سے بڑا اور سب سے اوریجنل اور سب سے صحیح جو وید مانا جاتا ہے وہ رگ وید ہے۔ رگ وید کو اگر آپ کھولیں گے، پہلا کانڈ، پہلا ادھیائے، پہلا سوکت اور پہلا منتر، یعنی اس کو کھولتے ہی آپ سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیں گے۔ بامبے میں بھی یہ وید وغیرہ مل جائیں گے، آپ مراٹھی ہی میں مل جائیں گے لیکن مل جائیں گے۔ پہلا کانڈ، پہلا سوکت، پہلا منتر، پہلا ادھیائے، پہلا چیپٹر آپ کھول کے دیکھیے، اس میں آپ کو ملے گا اگنی میلے، دوسرا منتر ملے گا مہیدے وسے سوی تو پرشٹوتی، تیسرا منتر ملے گا بسور دیامانا، چوتھا منتر ملے گا نئے سوپھا تارائے آسمان۔ چھوڑ دیجئے، اب آپ دیکھیے قرآن، آپ کھولیے، اوریجنلٹی دیکھیے قرآن کی، وہ تعلیمات کی کچھ نشانیاں آج بھی قرآن نے کہا نا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تعلیمات قرآن کی مضمون کے اعتبار سے کوئی نئی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے گی۔ قرآن کا یہ دعویٰ رگ وید ثابت کر رہی ہے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اور اس کے کچھ چیپٹرز اور اس کی تعلیمات مضمون کے اعتبار سے دیکھیے، معجزے کے اعتبار سے نہیں۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا کہوں پیاز حرام ہے، وہ سمجھے گا پیاز حرام ہے، اور صبح جا کے ہوٹلوں پہ وہی چرچا کرے گا مولوی ایسا کہہ گیا قرآن وید ایک ہے۔ قرآن وید ایک نہیں ہے، تیری کھوپڑی میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے تیری کھوپڑی خراب کر دی ہے جو ڈنگ مارتے ہیں پیچھے سے، یہ بدل نہ جائے، چینج نہ ہو جائے۔ ارے حق کبھی چھپا ہے؟ کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے بڑے الزام لگائے، بتاؤ بمبئی والوں کیا کر لیا تم نے؟ ہم پر تو آبجیکشن لگا سکتے ہو، کرو گے؟ ڈینمارک کے اندر کیا نہیں ہوا؟
ایک پیپر نے اخبار کے اندر ڈینمارک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتنکوادی کے روپ میں پیش کر دیا، کارٹون بنایا نبی کا، اور اس کارٹون کے اندر محمد رسول اللہ کو تلوار تیز کرتے ہوئے ایک آتنکوادی کے روپ میں دکھایا، دوسرے کارٹون میں محمد رسول اللہ کی پگڑی کو ایک ٹائم بم کی حیثیت سے دکھایا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ٹیررسٹ تھا، آتنکوادی تھا۔ ابھی بغداد پہ ایک حملہ ہو جائے، کروز میزائلیں گر جائیں بڑے بابا کی قبر پہ، پھر دیکھو جلوس پہ جلوس، صاحب امریکہ تیری دادا گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، مقدس قبروں کی توہین بند کرو۔ مجھے بتاؤ قبر کی وہ توہین زیادہ بڑی ہے یا محمد رسول اللہ کو دہشت گرد کہنا زیادہ بڑا ہے؟ بتاؤ، بزرگوں کی عزت زیادہ بڑی ہے یا جناب محمد رسول اللہ کی عظمت بچانا زیادہ بڑی ہے؟ کیا ہوا؟ سارے سوتے رہے، کسی ایک نے بھی جلوس نکالا؟ ڈینمارک ایمبیسی تک جاتے، جلوس نکالتے، احتجاج کرتے؟ اور ہم سے مت کہیے کہ تم نے کیا کیا، جا کے دیکھو یو پی کے اندر، جہاں تک ہو سکتا وہیں تک تو کروں گا، آپ ساتھ تو دو میرا۔ دلی کے صاحب امام صاحب سے کہتا رہا کہ آئیے ہم لوگ جلوس نکالیں، وہ بولے نہیں صاحب 24 کیس چل رہے ہیں، 25واں کیس نہیں چلانا چاہتا ہوں اپنے اوپر۔ عجیب حالات ہے، اکیلا چنا کہاں تک بھاڑ بونجے، پھر بھی جو کرنا تھا کیا میں نے اپنی حیثیت سے۔ آئیے پہلا منتر ہے اگنی میلے۔ اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی اصل ہوتا ہے نا، کالا عربی میں نا کالا، یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھو یار کالا ایسے نہیں بن گیا، آپ تو پڑھ لیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ ابراہیم، آپ تو پڑھ لیتے ہیں بہت آسانی سے، اس مولوی سے پوچھو بیچارہ اس کالا کو پڑھنے میں کتنا دن لگاتا ہے۔ کالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا تب کالا ہوا، مادہ قوالا ہے۔ ارے بڑا عجیب، ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، بہت آسان ہے مولوی کو گالی دے دینا، ایسی بات کہہ دی۔ اس بیچارے سے پوچھو کہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے تو رات کے 3 بجے تک وہ تیاری کرتا ہے کہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اپنے سمجھ سے وہ اچھی حیثیت سے تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، لیکن بڑی آسانی سے لوگ کہتے لو نئی بات بتا رہا ہے مولوی، تم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا۔ اس مولوی سے پوچھو بیچارے سے کیا اس کے کلیجے پر بیتی ہوگی جو اس نے رات کے 3 بجے تک محنت کی اس جمعے کی تیاری کے لیے۔ تو جیسے یہاں تعلیل ہوتی ہے ویسے وہاں اگرڑی، اگنی میں اصل میں تھا اگرڑی، اگرڑی کے معنی سب سے آگے، سب سے پہلے، میل آرمب کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اگرڑی جو سب سے پہلے اس کے نام سے، اگنی میل، ہائے اللہ، ہائے پربھو، ہائے ایشور، تو سب سے پہلے، اور میں یہ کتاب کیا شروع کرتا ہوں تیرے نام سے، تیرے نام سے اس کو آرمب کرتا ہوں۔ قرآن ذرا کھولیے، قرآن کی مضمون کی آیت، اس آیت کا مضمون اس منتر میں مل رہا یا نہیں مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھولیے پہلی سورت، پہلا کھولتے ہی آپ کو پہلا چیپٹر پہلی سورت میں پہلی آیت ملے گی، وہاں پہلا کانڈ، پہلا چیپٹر، پہلا ادھیائے، اور منتر مانا بھی دونوں کا، ایک مضمون کے اعتبار سے، ایک معجزے کے اعتبار سے نہیں۔ اگنی میلے، ساری اگنی میلے، اگرڑی کے نام سے، اللہ کے نام سے میں اس کتاب، اس وید کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ مہی دیوس سویتو پرشٹوتی، جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں، جس کے لیے ساری کی ساری تعریفیں، مہی مہان ہے، دیوس سے وہ دیوتا، سویتو ساری کی ساری پرشٹوتی، جس کے لیے پرشنسائیں ہیں، میں اس مہان دیوتا کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے۔ یہ دوسرا منتر رگ وید میں ملے گا۔ آؤ قرآن دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پرورش کرنے والا، دونوں جہان کو پالنے والا، پالن پوشن کرنے والا ہے۔ مضمون کے اعتبار سے ایک، معجزے کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ مہی دیوس سے سویتو پرشٹوتی کی طرح کوئی ہم سے کہے کہ صاحب اس کی طرح کوئی دوسرا منتر بنا کے دکھا دو، ابھی ہم 4 منتر بیٹھے بیٹھے بنا دیں گے اس کی طرح، لیکن کسی سے کہو الحمدللہ رب العالمین کی طرح کوئی آیت بنا کے دکھا دو، زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں بنا پائے گا۔ معجزے کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں تیسرا منتر، دیکھو وید کا،
ऋग वेद कांड 1 सूक्त 1 मंत्र नंबर 3 अध्याय भी 1 मंत्र नंबर 3 बसुर दयावान ईश्वर तू बड़ा दयालु है, बड़ी दया करने वाला है। कुरान क्या कहता? तीसरी आयत अर्रहमानिर रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। शीर्षक के एतबार से, टॉपिक के एतबार से, एक मौजिज़े के एतबार से फर्क है। चौथा मंत्र वेद में नहीं है, पांचवा मंत्र वेद के अंदर है। नैसु फतरा आसमान या मालिक यौमिद्दीन के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मंत्र वेद के अंदर नहीं है। हो सकता है प्राचीन पुस्तकें हैं, हमारे बहुत से दौर गुजर चुके हैं वेदों पर, हो सकता है हड़प कर लिया हो सकता है गायब कर दिया गया हो सकता है कि ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट मिल गया हो। इस बात का एतबार तो हमारे पंडितों को भी इस बात का इकरार है कि वेद अभी ओरिजिनल नहीं रह गए, वो भी इस बात को मानते हैं। तो हो सकता है कि ओरिजिनलिटी खत्म हो गई हो, लेकिन आगे देखिए, नैसु फतरा आसमान, हाय प्रभु ईश्वर हमको सत्य मार्ग पे चला। कुरान क्या कह रहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चलने की प्रेरणा दे, तौफीक दे। और ये उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ते होंगे, और जो बेचारे ना पढ़े कहे मुंह में आग भरी जाएगी, तो फिर उनको सिराते मुस्तकीम मिलने का सवाल है। ये तो आप खुद सोच सकते हो, अपने अंदाज से सोच सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो। जो मांगेगा बिन मांगे, बच्चा जब तक रोए नहीं माँ की पिस्तान भी जोश नहीं मारती है। बच्चा रोता है तब वो दूध पिलाती है। जब तक अल्लाह से मांगोगे नहीं, देगा कैसे? गूंगे खड़े रहो साहब, अल्लाह देगा, ऐसे ही देगा। अरे कुछ तो मांगो अल्लाह से, तब तो अल्लाह देगा, और मिलेगा उन्हीं को जो मांगेगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए फरिश्तों गवाह रहना, मेरा बंदा मेरे सामने जबान खोल रहा है। इज़ा क़ालल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब मेरा बंदा कहता है, इज़ा क़ालल अब्द, जब बंदा कहता है, अब्द का लफ्ज आ रहा है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह अर्श पे कहता है फरिश्तों गवाह रहना, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। इज़ा क़ालल अब्दु अर्रहमानिर रहीम, और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरे मालिक और अपने गुलाम होने का इकरार कर लिया। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु को छोड़ दो, बाद में बताता हूं, इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे के लिए वो रास्ता खोल दिया जिसको उसने मांगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हाँ आए मेरे बंदे जा, मैंने तुझको ये भी दिया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आय अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे न चलाना जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ। अल्लाह कहता है आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मुझसे जो मांगा, मैंने अपने बंदे के लिए सारी चीजें खोल दी। जब मांगा तब, जब कहा तब अल्लाह ने एक जवाब दिया, और जो ना कहे तो फिर मामला समझ सकते हैं आप। आगे चलिए, कहना जरूरी है, मांगना जरूरी है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अपने रब से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मेरे बंदे मुझसे मांग। उदऊनी, अल्लाह कह रहा है तू मुझसे मांग, अस्तजिब लकुम, मैं तुझे दूंगा। और पूरी नमाज दुआ है, अल्लाह की कसम दुआ है। अच्छा नमाज पढ़ के देखो आप, दुआ है। और दुआ के माना अरबी में क्या होते हैं? पुकार। और पुकार कैसे होती है? खड़े रहने से होती है या कुछ मांगने से होती है? आप खुद बताओ। बादशाह के सामने खड़े हो जाओ, चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ, भाई क्यों आए हो, क्यों आए हो भाई, क्या जरूरत है? अरे भाई क्या जरूरत है? अरे कुछ तो बोलो यार, मेरे यहाँ नाली खराब हो गई है, मुझे हैंड पाइप लगाना है, मुझे कुआं बनवाना है, तभी तो लफ्ज़ सुनेगा। अब तुम अल्लाह के सामने, अल्लाह कह रहा मांग, तुम खड़े, अल्लाह कह रहा मांग। ठीक है, वो जानता है कि तू क्या मांगना चाह रहा, लेकिन उसको अपने बंदे से मांगना अच्छा लगता है, उसको अपने बंदे से कहलवाना अच्छा लगता है। सलात, सलात के माना क्या होते हैं भाई? अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलात। और सलात के माना दुआ, पूरी नमाज दुआ है। और दुआ के माना पुकार, और पुकार में जब तक जबान से बोलोगे नहीं तब तक पुकार होगी
ہوگی کہاں؟ اب بتاؤ نماز پکار ہے اور پکار میں بولو گے نہیں تو نماز کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ بس کھڑے رہو اللہ کے سامنے، اللہ جانتا ہے کہ کس لیے آئے ہو، ٹھیک ہے جانتا ہے، لیکن اس نے نماز کے الفاظ وہ جانتا ہے میرے بندے کو صرف وہی چیزیں نہیں چاہیے جو نماز کے اندر ہے. وہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر شادی وغیرہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کی دعا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز میں وہی سننا چاہتا ہے جو اس نے اپنے نبی کو بتایا، وہی سننا چاہتا جو اس نے اپنے نبی کو سکھایا. وہ اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ تم نماز میں اب اپنی بیٹی کے لیے شادی کے لیے رشتہ مانگو. ہاں سجدے میں جتنی عربی میں دعائیں مانگنا چاہو مانگو، لیکن کھڑے ہو کر تم سورہ فاتحہ کی جگہ پر شادی کی دعا کرو گے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے جو میں نے بتائی ہے. تم اپنے باپ کے لیے جو چاہو دعا مانگو، اپنے اللہ سے جو کہو اللہ میرے باپ کو شفا دے، اے اللہ میرے باپ کو توفیق دے، جو چاہو مانگو. لیکن اللہ نے باپ کے لیے جو دعا سکھائی اس کو وہ دعا اچھی لگتی ہے. اپنے والدین ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر دنیا میں ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اس نے بتائی ہیں. اب اس کی بتائی ہوئی چیزیں بھی ہم قبول نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نافرمان اللہ کا کوئی نہیں ہوگا. آئیے تو قرآن کے مضمون کے اعتبار سے یہ آئے اور دیکھیے رگ وید کا 27واں ادھیائے آپ کھولیے، اس میں ایک منتر آپ کو ملے گا اور وید ویاس جی کہہ رہے ہیں 27ویں ادھیائے میں کہ ہائے میرے شاگرد، لاسٹ میں ایک کتاب آئے گی آدی گرنتھ، اس کے اندر ایک منتر ہوگا جو 27 بار ہوگا، 27 بار. اور وہ منتر کیا ہوگا؟ مرودرگناگہی، مرودرگناگہی، مرودر نعمتوں کو کہتے ہیں. آگہی، اگنی انسان کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے، اگنی، اگنی اللہ کو بھی کہا گیا، اگنی انسان کو بھی کہا گیا ویدوں میں، اور اگنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، اور اگنی رشی اور منیوں کے لیے بھی کہا گیا. اگنی ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی وید میں کہا گیا کہ بعد میں آنے والی قوم یعنی مرستھل میں رہنے والے، ریگستان میں رہنے والے یعنی مسلمان قوم اس اگنی کا راز کھولے گی. یعنی مسلمان آئیں گے تب اگنی بتائیں گے کہ اگنی سے مراد اللہ ہے، اگنی سے مراد یہ محمد ہے، یا اگنی سے مراد قرآن ہے. یہ مرستھل میں رہنے والی قوم کھولے گی اور نراشنس ارتھات محمد اس اگنی کا راز کھولیں گے. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ویدوں کے اندر کہا گیا ہے. آئیے ذرا دیکھیں، اگنی انسان کو بھی کہا گیا، آگ ہی وہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے یعنی جنات. مرودرگن کا ارتھ ہوتا ہے نعمتیں، اگنی مرودرگن اگنی انسان، آگئی جنات. یعنی آئے انس اور جنات مرودرگناگنہی، تم کن کن نعمتوں کو جھوٹا بناؤ گے، تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. قرآن کے اندر یہ آیت اس لفظ سے ملتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آئے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. یہ رگ وید میں 16 جگہ، اتھر وید میں 10 جگہ، یجر وید میں 4 جگہ اور سام وید میں 1 جگہ آیا. وید ویاس جی کہتے ہیں ان چاروں کو جوڑ لو، جتنے مرتبہ ٹوٹل گنتی ہوگی لاسٹ میں وہ گنتی ایک ہی کتاب کے اندر ہوگی. اتھر وید میں 10، رگ وید میں 16، 16 10 26 اور 4 یجر وید میں 26 4 30 اور سام وید میں 30 اور 1 31. یہ ایک ہی مرتبہ اس لاسٹ کتاب میں ہوگی. جب وہ کتاب آ جائے، وہ پستک آ جائے جس میں 31 بار یہ منتر ہو مرودرگناگہی، تو اسی کتاب پر ایمان لے آنا وہ آخری کتاب ہوگی. لہذا مرودرگناگہی یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ویدوں میں 31 جگہ آیا ہے. اور اللہ کی قسم قرآن سورہ رحمان یہ 27واں ادھیائے، یہ پارہ بھی 27واں. اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیو، یہ مرودرگناگہی کا لفظ عربی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ہی بار آیا ہے، 31 بار آیا ہے. وید
व्यास जी के शागिर्दों, मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद व्यास जी कह गए जब उस किताब में ये 31 बार आए, वो आखिरी किताब होगी, तुम उस किताब पर ईमान ले आना, दारुल मलेक धर्म में कर लेना, यानी उसी किताब को स्वीकार कर लेना। अब तुम कम से कम स्वीकार नहीं करते हो तो इसमें से जिहाद की आयतें निकालने की बात भी ना करो। कम से कम कबूल नहीं करते हो तो कम से कम इसको जलाओ भी नहीं, कम से कम इसको ठुकराओ भी नहीं। हाँ, तुम क्यों नहीं ठुकराओगे? तुम्हारे हौसले तो हमारे ही भाइयों ने बुलंद कर रखे हैं। हम ही जब इस कुरान को ठुकरा रहे हैं, हम इस कुरान को अगरचे जमीन पे नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन लेटरिन और पेशाब और पायखानों में तो ले जा रहे हैं। कुरान की आयतें बना बना कर तावीज और गंडों की शक्लों में है। अगर हम इसको ठुकरा नहीं रहे तो कम से कम इसकी बेहुरमती तो दूसरे अंदाज से कर रहे हैं। हाँ, इस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो एक रात में पूरा पूरा कुरान पढ़कर तो कम से कम इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे हमने तो खुद मौके दिए हैं। मरुद्रना गही एक ही मंत्र 27 बार 31 बार होगा, और ये मंत्र आज हमारी किताब में कुरान में 27 मरतबा पेश कर दिया गया है, 31 मरतबा पेश कर दिया गया है। हिंदू भाइयों, एक तरफ तुम्हारी किताब मजमून के एतबार से, एक तरफ हमारा इन दोनों को मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। चलते हुए तुमसे ये मुअद्दिबाना इल्तिमास भी किए देता हूँ शेर की शक्ल में। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आओ जरा कुरान को पढ़ते चलो। कुरान कैसी किताब है सुनिए। कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। आयतें नहीं है, ये टेलीग्राम्स हैं। 6666 टेलीग्राम्स। एक लेटर आपके पास कोई टेलीग्राम तार आ जाए, इंग्लिश में आ जाए, और रात में आपके पास पहुंचे और आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो बताइए आपकी हालत क्या होगी। रात के 2 बजे या 3 बजे कोई टेलीग्राम आपको दे दे, इंग्लिश में है और आप इंग्लिश नहीं जानते। अरे अल्लाह, किसका? कहीं अलकायदा का आदमी तो नहीं हो गया? अरे कहां से आ गया टेलीग्राम मेरे पास? आपको नींद नहीं आएगी, बीवी पूछेगी, आप झुंझला देंगे, चुप रह, मेरे पास टेलीग्राम आया। पसीना सर्दी में भी, दिसंबर और जनवरी में भी आपके पसीना आएगा। भागेंगे दौड़ते हुए, दरवाजा खोलेंगे, किसी अंग्रेजी जानने वाले के पास जाएंगे, भाई साहब जरा ये देखो। जब वो उसको बता देगा, उसको समझा देगा, तब आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। कहीं डेंजर हुआ तो वो पूरी रात गई, उसके अलावा और भी रातें गई, और हो सकता है कि मोहल्ला और घर छोड़कर भी आपको भागना पड़े, वरना उस वक्त तक आपको चैन और सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि आप उसका तर्जमा, उसका मतलब, उसका मफहूम ना समझ ले किसी अंग्रेजी जानने वाले से। मेरे भाइयों, अरबी हम और आप नहीं जानते। कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। 6666 टेलीग्राम अल्लाह ने दिए। हमारे घर पे ये कुरान रखा हुआ है। हमको नींद कैसे आ जाती है? हमको नींद कैसे आ जाती है ये हमारी समझ में नहीं आता। एक एक आयत रोजाना निकालो, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के मौलाना आलिम कुरान से समझो कि ये कुरान का एक टेलीग्राम है, ये एक आयत है, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमको कहाँ ले जाने का हुक्म दे रही है और हमको किन कामों से रोक रही है, क्या करने का हुक्म दे रही है, किन कामों से रोक रही है। जब तक हम और आप इस तरीके से नहीं समझेंगे मेरे भाइयों, कुरान को टेलीग्राम से कम ना समझो। ये कुरान टेलीग्राम में कितनी आयतें ऐसी हैं जो अज़ाब जहन्नम से हमें और आपको डराती हैं, जो हमें और आपको दर्दनाक और हौलनाक अज़ाब की कैफियतें हमारे सामने रखती हैं। और आज हम बस यालमून तालमून समझ में आ रहा है। पढ़ के देखिए तरावी। हाफिज को तो ये होता, पता नहीं एक दिन में जहां पढ़ा जाता हो वहां क्या समझ में आता होगा, ये तो अल्लाह ही जाने, क्योंकि यहाँ 30 दिन में जब पढ़ा जाता है तब तो यालमून तालमून समझ में आता है। जब 30 दिन में खत्म होता है कुरान तब तो बस पढ़ा जा रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, बस ये आखिरी लफ्ज समझ में आता है। और जहां एक ही दिन में खत्म हो रहा हो वहां क्या समझ में आता होगा, ये तो वही लोग जाने जो एक दिन वाले हो। हम तो 30 दिन वाले हैं तो हमें यालमून तालमून समझ में आ रहा है। जो एक दिन वाले हो वो क्या समझते होंगे ये वो जाने। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कुरान का इस दौर में उससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है, ये हम और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आइए
دیکھیے ٹیلی گرام سے کہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں. سعودی عرب میں کبھی تراویح آتی ہے ٹیلی ویژن پر دیکھیے گا, اوفو امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے ایک دم رونے لگتے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں, اور پھر ایک ایک آیت کو کئی کئی بار پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کا معنی, وہ جان رہے ہیں کہ آیت جہنم ہے, وہ جان رہے ہیں کہ ہم کو کس بات کا حکم دے رہی ہے آیت اور کس بات کا. اور ساری پبلک ان کے پیچھے جو نماز تراویح پڑھ رہی ہے روتی ہے, اور حافظ صاحب ایک ہی آیت کو 10 اور 15 مرتبہ بھی دہراتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ عذاب قبر, عذاب جہنم کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت کتنی ڈینجر, کتنی خطرناک جگہ کے بارے میں بتا رہی ہے. یہاں تو ایک ہی مرتبہ آیت پڑھ رہا اور وہ بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی. چلیے میرے بھائیو, یہ قرآن اس حیثیت کی کتاب ہے کہ معجزے کے اعتبار سے تو اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. آپ ذرا دیکھتے جائیں, قرآن نے حیثیتیں بدل دی ہیں. حیثیت کسی بھی چیز, تورات, زبور, انجیل کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو اللہ نے اس قرآن کو حاصل کی. اللہ نے قرآن کو دی. قرآن کفر و شرک کی آماج گاہ تھا, ام الخبائث تھا. شراب وہاں پی جاتی تھی, جوا وہاں کھیلا جاتا تھا, عورتیں خانے کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی. لوگ اسی جگہ پر اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اور لڑکوں کو اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائیں گے قتل کر دیا کرتے تھے. لیکن جی ام الخبائث میں, ان برائیوں کی آماج گاہ میں اور جڑ میں جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا, قرآن کا نزول ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الخبائث نہیں بلکہ اس مکہ کو اس قرآن کی خیر و برکت سے ام القرى بنا دیا, ساری بستیوں کی ماں بنا دیا. یہ قرآن جس بستی میں نازل ہوا, اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس مکے کو ام القرى, دنیا کی ساری بستیوں کی ماں بنا دیا. آج وہ امن ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی, اس مکہ کی. آئے نبی جہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ کو جہاں قرآن دیا گیا, یہ قرآن نے اس بستی کو ایسا بنا دیا کہ اب یہاں امن ہی امن رہے گا, امن ہی امن رہے گا. او لوگو, اس قرآن کی عظمت پہ غور کرو. جس بستی پہ نازل ہو جائے وہ بستی ام القرى بن جائے, بستیوں کی ماں بن جائے. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہو جائے وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن جائے. یہ قرآن مہینے کی اس رات میں اگر نازل ہو جائے تو وہ رات 1000 مہینوں کی رات سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے. یہ قرآن جو جبرائیل فرشتہ لے کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے لانے کی وجہ سے اس جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دے. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر کسی رسول کو دے دیا گیا تو وہ رسول بھی تمام پیغمبروں کا سردار بن گیا. اور یہ قرآن جس امت کو دے دیا گیا وہ امت بھی کنتم خیر امت, تمام امتوں میں سب سے بہتر بن گئی. اور اس قرآن کو جس نے پڑھا وہ بھی سب سے بہتر بن گیا, اور جو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے وہ بھی سب سے بہتر ہو گیا. آؤ ایک ایک کی دلیل لے لو. 29 دن محرم میں بھی ہوتے ہیں, 29 دن سفر میں بھی ہوتے ہیں, 29 کا مہینہ ربیع الاول کا بھی ہوتا ہے, اور 29 کا مہینہ رمضان کا بھی اور شوال کا بھی ہوتا ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ رمضان کی جو اہمیت ہے وہ محرم کی, سفر کی نہیں ہے, وہ شوال کی نہیں ہے. ارے اس سے اندازہ لگاؤ, رمضان کے مہینے میں جو آدمی فرض نماز پڑھتا اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے, اور جو ایک نفل پڑھتا اللہ تعالیٰ اس نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بڑا باریک ایک پوائنٹ پیش کروں گا اس آیت سے, سنتے رہیے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا.
انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ نے خصوصیت سے رمضان کا نام لیا. کیوں؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان کی عظمت اس لیے بعظمت ہے، رمضان اس لیے بعظمت ہے. انزل فی القرآن، کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے، اچھا بتاؤ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ رمضان. اور رمضان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کی سالگرہ کا دن ہے رمضان. رمضان قرآن کی سالگرہ ہے. قرآن جس مہینے میں نازل ہو، ظاہر بات ہے کہ اس مہینے کی عظمت ہونی چاہیے، اس مہینے کی برکت ہونی چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. اچھا، اور آگے دیکھیے، رمضان میں تو نازل ہوا. دنیا کی کوئی کتاب آپ کو یہ حیثیت نہیں بتائے گی، کوئی کتاب یہ حیثیت نہیں بتائے گی جو آپ کو قرآن بتا رہا. اس سے پوچھو وہ کس مہینے میں نازل ہوئی، وید، رامائن، گیتا سب خاموش. قرآن بتا رہا کس مہینے میں نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں نازل ہوئی. اچھا، رمضان میں دن میں یا رات میں، وہ بھی قرآن بتا رہا. لوگ بیچارے اگر وہ رات جاگتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس میں قرآن نازل ہوا، غلط ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان ہی میں وہ شب قدر ہے جو 5 راتوں میں ڈھونڈی جاتی ہے، اس میں قرآن نازل ہوا. اور کس رات میں نازل ہوا ہم کلیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا 5 راتوں میں تلاش کرو. سنیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں تو قرآن اترا، اور اللہ یہاں کہہ رہا لیلۃ القدر میں اتارا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان ہی میں لیلۃ القدر ہے، اس میں اتارا. اب لیلۃ القدر کیا ہے وہ سنیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے سامعین، آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے مخاطب، آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اے نبی، آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک میں کاف سے خطاب محمد رسول اللہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. پتہ یہ چلے کہ اللہ کے نبی، یہ چلا کہ اللہ کے نبی کو بھی کوئی بات اس وقت تک معلوم نہ ہوتی تھی جب تک کہ اللہ نہ بتاتے، اور جب بتا دیا تو پھر علم غیب کہاں رہ گیا؟ وہ لوگوں، مجھے جارج ڈبلیو بش بتا دے کہ کل ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں وائٹ ہاؤس اڑے گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل وائٹ ہاؤس اڑے گا اور اڑ بھی جائے، تو کیا آپ مجھے علم غیب والا کہیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ جارج ڈبلیو بش نے ہم کو بتایا، ہم نے آپ کو بتا دیا، اور جب بتا دیا تو علم غیب ہی نہ رہا. الٹرا ساؤنڈ مشین بتا رہی ہے کہ اس میں لڑکا یا لڑکی، جب بتا دیا اور ڈاکٹر کہنے لگا کہ اس میں لڑکا یا لڑکی، تو ڈاکٹر کا علم غیب کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، جب اللہ ہی نے نبی کو بتا دیا تو علم غیب ختم. اللہ کی طرح نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بتایا، اور محمد رسول اللہ اس وقت تک جانتے نہیں تھے جب تک کہ اللہ نہ بتا دے. اللہ کو بتانے والا کوئی نہیں، اور محمد کو بتانے والا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ کے علم میں اور نبی کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے علم غیب کی طرح نبی کو عالم الغیب ماننا ہی سراسر شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بھائیوں کوئی نہیں بتاتا. وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، کب دنیا فنا ہوگی وہ بھی جانتا ہے، لیکن نبی کو بتانے والا اللہ ہے، اور اللہ جب تک نہ بتائے نبی ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ میں نہ بتا دوں. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آئیے اور آگے چلتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. نبی آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیے قرآن کی برکت ہے، قرآن کی عظمت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس لیلۃ القدر کا جاگ لینا، اس شب قدر کا جاگ لینا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے، ذرا مہینے کے سال بناؤ. 1000 مہینہ، 12 مہینے کی 1 سال، تو 1000 مہینے کی 83 یا 84 سال بنیں گے. کیلکولیٹر ہوگا آپ کے پاس، جوڑ لیجئے گا موبائل وغیرہ میں. 1 سال میں 1
ایک شب قدر آتی ہے، 5 راتیں آتی ہیں لیکن 5 راتوں میں ایک ہی رات تو ہوتی ہے شب قدر کی، تو ایک سال میں ایک شب قدر ہوتی ہے۔ اگر کسی نے 60 سال کی عمر پائی اور 20 سال کی عمر سے بھی روزہ رکھنا شروع کیا اور 40 رمضان میں 40 شب قدر جاگ لیا تو ایک مہینے کی ایک شب قدر کا جاگنا 83 یا 84 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ تو 40 شب قدر میں اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی پہلے زمانے کے لوگ 950 سال تک زندہ رہتے تھے جیسے نوح علیہ السلام کی امت وغیرہ، تو اللہ کے نبی مجھے ایسا، وہ تو نیکیوں میں آگے ہوں گے، ہماری عمر کیا 60 70 80 سال ہم ختم ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن وہ نیکیوں میں آگے ہوں گے، ہم نیکیوں میں پیچھے ہوں گے، ہم کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم نیکیوں میں آگے نکل جائیں، یا آپ ہمارے لیے دعا کریے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری عمر بھی 500-600 سال ہونے لگے۔ تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ ایک اس کا سبب ورود یہ بھی ہے اور بھی اس کی سبب ورود اور شان نزول اور بھی ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے، قرطبی وغیرہ نے یہی لکھا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفسیر خازن وغیرہ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہ لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ بتائیے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار سید الشہور ہے، رمضان کا مہینہ، اور جس رات میں اللہ نے نازل کیا وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اب یہ بتاؤ کوئی آدمی اگر قرآن پر عمل کرنے لگے تو وہ سارے فرقوں میں سب سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ 72-73 کیوں منا رہے ہو؟ ارے چھوڑو، قرآن کی طرف آ جاؤ، اور جب قرآن کی طرف آؤ گے تو حدیث کی طرف آٹومیٹک آ جاؤ گے۔ کیوں؟ ماتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تھے وہ لے لو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں۔ جب قرآن کو مانو گے تو حدیث آٹومیٹک لے لو گے، تو ظاہر بات ہے کہ سارے فرقوں میں سب سے افضل فرقہ تمہارا رہے گا اگر تم قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے تو۔ جو قرآن مکہ کو ام القری بنا دے، جو قرآن سارے رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنا دے، جو قرآن لیلۃ القدر کو ساری مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر کر دے، وہ عمل کرنے والے کو کیا بنا دے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ لیکن نہیں صاحب ہم تو عمل نہیں کریں گے۔ مولانا جرجی صاحب آپ تو 26 27 28 سال کے بچے ہیں، 80 80 سال کے مولوی آئے، ہم نے ان کی نہیں مانی، تمہاری کہاں سے مان لیں گے؟ ہمارے باپ دادا 9 9 19 کہتے آئے، ہم 18 کہہ کے ریکارڈ توڑ دیں گے؟ ضد کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن قرآن مغلوب ہونے والی کتاب نہیں ہے، مغلوب ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے قرآن کی عظمت۔ قرآن کو اللہ جبرائیل کے ذریعے بھیجتا، جاؤ میرے نبی کے پاس لے کے جاؤ۔ آہا میرے نبی اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے نبی اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی جلدی نہ کرو، جلدی جلدی نہ کرو۔ ان علینا وجمعہ قرآنا، ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، یہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ میرے نبی کو تو قرآن پڑھنا پڑے، ہمارے جاہل کو کہہ دیا جائے کہ بس انگلی چلاتے ہو۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم ایسا پڑھائیں گے آپ کو یہ قرآن کہ آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ کوئی قیامت کے دن تک اس قرآن کا ایک زبر تو بہت دور کی بات، ایک نقطے کو دائیں سے بائیں کرنے کی کوشش کر کے تو دکھا دے۔ بامبے والوں تم بھی، کرناٹک والے بھی، بنگلور والے بھی، یو پی والے بھی، بہار والے بھی، ہندوستان والے بھی، ارے دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا دشمن امریکہ بھی اگر ایک ہو جائے اور قرآن کو مٹانا چاہے، میرے بھائیو قرآن تو بہت دور کی بات، اس کا زبر بھی بہت دور کی بات، قرآن کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا۔ اسی ہندوستان
بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے سارے قرآن کو جلا دیا، سارے قرآن کو اکٹھا کیا اور پورے بھارت میں ایک بھی قرآن باقی نہ چھوڑا، اور اس نے سارے قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا، سمندر میں قرآن کو ڈال دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں گھوڑے پر سوار ہو کر دورہ کرنے نکلا، ایک جھونپڑی سے 9 سال کے بچے کی آواز آ رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بادشاہ نے اپنی سواری روکی، اپنے وزیر سے کہا دیکھو یہ جھونپڑی سے آواز کیسی آ رہی ہے۔ جھانک کر دیکھا تو ایک بچہ 9 سال کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھ کے پڑھ رہا یا بغیر دیکھے؟ کہا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تو نہیں ہے۔ کہا پھر وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ اس کو بلاؤ۔ بچہ آیا، وہ جانتا نہیں تھا کہ میرے سامنے بادشاہ کھڑا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی کوئی بادشاہ آئے گا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہ بیٹا تم یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن۔ کہا بیٹا میں نے تو سنا ہے یہ قرآن تو اس ملک کے بادشاہ نے سارے کے سارے جلا کر سمندر میں بہا دیا ہے، پھر تم یہ قرآن کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا ارے جا کر کوئی اس بادشاہ کو بتا تو دے کہ اس نے اس قرآن کو تو جلا دیا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن اس قرآن کا کیا کرے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو اس کے دل کے اندر محفوظ ہے۔ بادشاہ دم بخورد رہ گیا، خوردہ رہ گیا، اور صبح ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں تم اپنی کتاب کی نشر و اشاعت کرو، قرآن کو چھاپو۔ جو کتاب 8 اور 9 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے، اس کو میں کیا دنیا کی کوئی طاقت مٹانے کی ہمت نہیں رکھ سکتی۔ جاؤ اس کو شائع کرو، اس کو چھاپو، اس کو تقسیم کرو۔ کہاں پڑھے ہیں ابھی ہم؟ یہ قرآن ہے۔ حضرت جبرائیل اس قرآن کو لے کے آتے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا حضرت جبرائیل کو۔ آئیے یہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس نبی کو یہ کہہ کر سرفراز کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی ہم نے تو آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اتنا ہی کہہ دوں کہ عرش پہ رب العالمین ہے، فرش پہ رحمت للعالمین۔ سنیے قرآن ایک قانون ہے، اور اس قرآن کو پریکٹیکل کر کے نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ہستی بھیجی، تو اس کے لیے انتخاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ممیت جلدہ قرآن کہتا ہے زنا کرنے والی عورت کو، زنا کرنے والے مرد کو، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے قید نہیں لگائی، قرآن نے صرف یہ کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو پکڑو اور 100 کوڑے مارو۔ لیکن ہم کو سمجھنا پڑے گا شادی شدہ ہو تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، کنوارا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور کس زانی کو اور کس شادی شدہ اور کس نوجوان کو، کنوارے کو کس طریقے سے سزا دی جائے، یہ ہم کو بتائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک کل کا رہے گا کہ قرآن کو بغیر حدیث کے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو تیسری چیز کی ہم کو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، جب اللہ نے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کر کے نمونے کے طور پر محمد رسول اللہ کو دے دیا، تو آپ کا اٹھنا سنت، آپ کا بیٹھنا سنت، آپ کا لیٹنا سنت، آپ کا جاگنا سنت، آپ کا کھانا سنت، آپ کا پینا سنت، آپ کا سونا سنت، آپ کا نماز پڑھنا سنت۔ اب تو ہر طریقے میں، ہر سنت میں ہم کو محمد رسول اللہ کا اسوہ دیکھنا ہے، اور ہمیں زندگی کا وہ شعبہ تو بتاؤ، زندگی کا وہ ڈپارٹمنٹ تو بتاؤ جو اللہ کے رسول کے طریقے سے خالی ہو۔ ہم تیسری شخصیت کو دیکھیں تو تب دیکھیں جب رسول کی رہنمائی اس میں موجود نہ ہو۔ اور ہاں بالفاظ دیگر بہت بڑا جملہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ رسول کی زندگی خود ایک قانون ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی ایک قانون ہے۔ بس اتنا کہتا ہوں، رسول چلتا ہے تو قانون چلتا ہے، رسول چلتا ہے تو قانون چلتا ہے، رسول رکتا ہے تو قانون رک جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اور کچھ رسول کی اہمیت اور افضلیت میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ رسول خود ایک قانون ہے، وہ چلتا ہے تو قانون چلتا ہے، نبی رکتا ہے تو قانون رک جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، جس کے قدم اٹھنے کی دیر ہو اللہ اس کی قسم کھا لے، لا اقسم بہذا البلد، جس کے لفظ
منہ سے نکلتے ہوں اللہ ان کو قرآن کے حرف بنا دیتا ہو۔ جس کی زبان سے جس کی نظریں دعا کے لیے آسمان کی طرف اڑتی ہوں اللہ اس کی نظر کو زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی دعا قبول کر کے قبلہ اول کو بدل دیتا ہے اور اس کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسی کوئی شخصیت تو لاؤ جس کی نظریں آسمان پہ اڑتی ہوں اور نیچے اڑنے سے پہلے نیچے گرنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوئی ہو۔ ایسی کوئی ذات تو لاؤ جس کی تائید میں ہم اٹھیں۔ عزت سب کی ہے، احترام سب کا ہے، بزرگی سب کی ہے۔ اللہ کی قسم جو اماموں کو گالی دے اس کو ہم اچھا نہیں کہتے، جو ان کو گالی دے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن ہاں جو ان اماموں کو جناب محمد رسول اللہ سے اونچا اٹھا دے ہم اس کو بھی مسلمان نہیں گردانتے۔ جو اماموں کا مرتبہ رسول اللہ سے اوپر اٹھا دے اور رسول سے زیادہ جو ان کو اہمیت دے دے، جو رسول کی بات کو دبا کر اماموں کی بات کو اٹھا دے اور اماموں کی بات پر عمل کر دے، رسول کی بات پر بلڈوزر چلا دے، ہم اس کو بھی مسلمان تصور نہیں کرتے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں مجھے ایمانداری سے ایک مسئلہ بتا دینا، جاؤ پوری شریعت کھنگال ڈالنا، پورے مسئلے کھنگال ڈالنا، جو چاہو تم کرنا، لیکن ایمانداری سے ایک مسئلہ بتا دینا، حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ان کو غسل کس نے دیا تھا؟ صرف ایک مسئلہ مجھے بتا دینا، حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا تھا؟ صرف اتنا بتا دینا، ابو بکر شوہر ہیں، ابو بکر مرد ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کو ان کی بیوی نے حضرت ابو بکر کی بیوی نے غسل دیا یا نہیں؟ حضرت فاطمہ بیوی ہیں، ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ان کو غسل دیا یا نہیں؟ حضرت علی بیوی کو غسل دے رہے ہیں اور حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہے۔ آج تم اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ شریعت سے محبت کرنے والے کہتے ہیں نکاح کے بعد انتقال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ صرف ایک مسئلہ حل کر کے بتا دیں، ابو بکر کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اگر انتقال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے یا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ان کی بیوی نے یہ جرم کیوں کیا تھا؟ حضرت علی کو حضرت علی نے اپنی بیوی کو غسل کیوں دیا تھا؟ اگر ان کے نکاح مضبوط تھے تو آج تمہارے نکاح کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اتنا بتا دو کہ آج تم رسول کی تعلیم کے آگے امام کی تعلیم کو مان رہے ہو یا نہیں؟ کل کیا جواب دو گے؟ چلو چھوڑو میرے نبی کو، کیا تم ابو بکر کو کیا جواب دو گے جن کو ان کی بیوی نے غسل دیا؟ تم حضرت علی کو کیا جواب دو گے جنہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل دیا؟ او لوگو اگر یہ برحق ہے، اگر یہ سچ ہے تو آج تم اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ مجھے اتنی سی بات بتا دو، پھر کہتے ہو کہ اماموں کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اگر تو میرے سامنے انتقال کر گئی، اے عائشہ اگر تو میرے سامنے مر گئی تو کتنا اچھا ہوتا کہ میں تجھے کفن دیتا، میں تیرا جنازہ پڑھاتا، میں تجھے غسل دیتا اور میں تجھے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتا۔ اے عائشہ تو کتنی خوش نصیب ہوتی۔ اٹھاؤ بخاری دیکھو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو میرے سامنے مرتی، میں تجھے غسل دیتا۔ اللہ کے رسول اپنے قول سے بھی ثابت کر گئے۔ حضرت ابو بکر نے اس قول کو عملی جامہ پہنایا ان کی بیوی نے، اور ان کی بیوی نے غسل دے کے بھی دکھا دیا، اور حضرت علی نے اس قول کو زندہ کر کے اپنی بیوی کو غسل دے دیا۔ یہ سب سچ ہے مولانا، ابو بکر کی بیوی نے ابو بکر کو غسل دیا، یہ بھی سچ ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا، یہ بھی سچ ہے، سب کچھ سچ ہے، لیکن میں تو نہ مانوں گا، اس لیے کہ میں تو محمدی نہیں ہوں کہ محمد رسول اللہ کی مانوں، میں تو کچھ اور ہوں، میں تو انہی کی مانوں گا جن کی طرف میری نسبت ہے۔ او لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک طرف ابو حنیفہ کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ایک طرف محمد رسول اللہ کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اختیار دے کے جا رہا ہوں، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اب چاہو تو ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی ہی بنے
رہو یا جناب محمد رسول اللہ کی مان کر محمدی بن جاؤ. کوئی زور زبردستی نہیں. گالی دینا مجھے آتا نہیں, نہ میرے مدرسوں میں یہ پڑھایا گیا ہے. یہ بہت سے مولوی پڑے ہوئے ہیں گالی دینے کے لیے, وہ کبھی آئیں گے اور گالی دے کے چلے جائیں گے. یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے اور اپنی اپنی تقدیر ہے. کسی کو مدرسوں میں گالیاں پڑھائی گئیں اور کسی کو مدرسوں میں صرف دونوں پہلو بتانے کا حکم دے دیا گیا. اور اب دونوں کے درمیان ہم یہ بھی کہہ کے نہیں جا رہے کہ اسی کو مانو, ہم یہ کہہ کے جا رہے ہیں اگر ابو حنیفہ پر ایمان لائے ہو تو حنفی بنے رہو, اور محمد کی مانتے ہو تو محمدی بن جاؤ. دونوں اختیار دے کے جا رہا ہوں, جو مرضی ہے تمہاری وہ کرتے رہو. اور میرے بھائیو, ایک مسئلہ نہیں ہے, ایسے ہزاروں مسئلے بھرے پڑے ہیں. اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کی کھوپڑیاں اچھل جائیں گی. یا اللہ کتنے مسئلے ایسے بتا رہا ہے, کتنے مسئلے ایسے بتا رہا ہے. میرے پیارے بھائیو, میں اچھالنا نہیں چاہتا ہوں ورنہ ایسے مسئلے تو خود اچھلتے رہتے ہیں. میڈیا میں دیکھ لو, ابھی چند مہینے پہلے کی بات دیکھ لو, ہمارے اتر پردیش میں پیش آیا. عمرانہ والا میٹر دیکھ لو, مظفر نگر کا عمرانہ کا میٹر دیکھ لو. سسر نے بہو کے ساتھ غلط کام کر لیا. سسر نے بہو کے ساتھ غلط کام کیا. یونیورسٹی فتویٰ دیتی ہے کہ شوہر پر حرام. پھر فتویٰ آتا ہے کہ اس عورت کو کیا کرو جو شوہر کو چھوڑ حرام ہو گیا. تو کہا صاحب یہ اسی کو دے دو جس نے ہاتھ لگایا. پنچایت کا فیصلہ دیکھو, وہ شادی شدہ سسر. اسلام اگر ہندوستان میں ہوتا تو اس آدمی کی ایک ہی سزا ہوتی کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے قتل کر دیا جائے. جس کو اسلامی قانون میں 2 منٹ زندہ رہنے کا حق حاصل نہ ہو اس کو جوان بہو دے دو, پوری عورت دے دو. اور جو بیچارہ 4 بچوں کا باپ ہو, بیوی کا شوہر ہو, اس کی ماں ہو گئی ہے. تصور کرو میرے بھائیوں, ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میرا کام تو میڈیا کر رہا ہے, میرا کام تو پیپر والے کر رہے ہیں. گالی اب ان کو دو, ہم کو گالی مت دو. یہ تو ایک مسئلہ تھا جو کسی طریقے سے الجھ کر سامنے آ گیا, اس پر لیپا پوتی ہونے لگی, ورنہ ایسے تو کروڑوں مسئلے بھرے پڑے ہیں. آپ بات کہاں کی کر رہے ہیں؟ ایک مسئلہ آ گیا. پوچھو میاں بیوی تو پوچھو, ساس اور بیوی دونوں سو رہی ہیں, ساس بھی اور بیوی بھی سو رہی ہے. میں کچھ نہیں بتاؤں گا, آپ پوچھ کے دیکھو اپنے مفتی صاحب سے. ہم رات میں بیوی کو اٹھانے جا رہے ہیں, اندھیرا ہے, دھوکے سے بیوی کو اٹھانے کے بجائے ہاتھ دھوکے سے ساس کے اوپر رکھ جائے تو کیا حکم ہے؟ دھوکے سے ساس کے اوپر رکھ جائے, یعنی کپڑے نہیں اتارے ابھی ساس کے, کچھ نہیں کیا, صرف ہاتھ مار دیا ہے, اٹھو تو ادھر آؤ کمرے میں. اس کو اپنے روم میں بلا رہے, دھوکے سے ساس پر ہاتھ پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, پوچھ لینا. میری بیٹی اور میری بیوی دونوں ساتھ میں سوئیں اور میں بیوی کو اٹھانے کے لیے جاؤں, دھوکے سے بیٹی پر ہاتھ پڑ جائے تو بیوی کا کیا حکم ہے؟ یہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ پوچھ لیجئے گا. ایک مسئلہ سامنے آیا ہے تب تو آپ حیران ہو گئے, کہیں یہ مسئلے سامنے آ گئے جو ابھی کتابوں میں لکھے ہوئے, اس وقت کیا ہوگا؟ پردے میں رہنے دو, مت بتاؤ ان کو, پردے میں رہنے دو. اور ہم کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام میڈیا کر رہا ہے. آؤ میرے پیارے ساتھیوں, کہاں کا انصاف تھا کہ ایک حرام عورت جو سسر کے لیے حرام ہے, اگر حرام کو حرام چھو لے, بھئی اپنے شوہر کے لیے حلال ہے, کسی حلال چیز کو کوئی حرام چیز استعمال کر لے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ کہاں کی دلیل ہے؟ میں پوچھتا ہوں, مچھلی حلال ہے, ہمارے لیے حلال ہے, اگر وہ مردہ کھا لے تو مردہ تو حرام ہوتا ہے, مردہ تو حرام ہوتا ہے. اگر وہ مردہ کھا لے تو کیا آپ یہ فتویٰ لگاؤ گے کہ وہ مچھلی حرام ہو گئی؟